الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة یونس قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون۔ ترجمہ: کہو کہ بھلا دیکھو تو خدا نے تمہارے لیے جو رزق نازل فرمایا تو تم نے اس میں سے بعض کو حرام ٹھہرایا اور بعض کو حلال۔ ان سے پوچھو کیا خدا نے تم کو اس کا حکم دیا ہے یا تم خدا پر افطرا کرتے ہو؟ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ ترجمہ: اور جو لوگ خدا پر افطرا کرتے ہیں وہ قیامت کے دن کی نسبت کیا خیال رکھتے ہیں؟ بے شک خدا لوگوں پر مہربان ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یعنی قرآن جو نصیحت، شفا اور ہدایت و رحمت بن کر آیا ہے وہی استناد اور تمسک کرنے کے لائق ہے۔ احکام الہیہ کی معرفت اور حلال و حرام کی تمیز قرآن سے ہی ہو سکتی ہے۔ یہ کیا واہیات بات ہے کہ خدا نے تو تمہارے انتفاع کے لیے ہر قسم کی روزی پیدا کی، پھر تم نے محض اپنی آراء اور اپنی نفسانی خواہشوں سے اس میں سے کسی چیز کو حلال اور کسی چیز کو حرام ٹھہرا لیا۔ بھلا تحلیل و تحریم یعنی حلال و حرام کا تم کو کیا حق ہے؟ کیا تم یہ کہنے کی جرت کر سکتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا حکم دیا، یا یوں ہی خدا پر افطرا کر رہے ہو؟ اگلی آیت میں صاف اشارہ کر دیا کہ بجز افطرا علی اللہ کے اور کچھ نہیں۔ تنبیہ: جن چیزوں کو حلال و حرام کیا تھا ان کا مفصل تذکرہ سورہ مائدہ اور سورہ انعام میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ لوگ قیامت کے متعلق کیا خیال رکھتے ہیں کہ کیا معاملہ ان کے ساتھ ہوگا؟ سخت پکڑے جائیں گے یا سستے چھوٹ جائیں گے؟ عذاب بھگتنا پڑے گا یا نہیں؟ کن خیالات میں پڑے ہیں؟ یاد رکھیں کہ جو دردناک سزا ملنے والی ہے وہ ٹل نہیں سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل سے دنیا میں بہت کچھ مہلت دیتا ہے، بہت سی تقصیرات سے درگزر فرماتا ہے، لیکن بہت لوگ نرمی اور اغماض کو دیکھ کر بجائے شکر گزار ہونے کے اور زیادہ دلیر اور بے خوف ہو جاتے ہیں اور گناہوں میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ آخر ان کو پھر سزا دینی پڑتی ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں پر مہربان ہے لیکن لوگ جو ہے اکثریت ان کی اللہ کے شکر گزار نہیں ہوتے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔